منکرین حدیث کہتے ہیں یہ حدیث کے حجت ہونے پر کون سی دلیل ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم کی ایک آیت دلیل ہے۔ قرآن کریم کو ہم نے قرآن مانا ہے، قرآن سے مانا ہے یا حضور کی حدیث سے مانا ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ کا قول سنا ہے، وہ فرماتے ہیں جو بندہ رمضان المبارک میں قرآن پورا نہیں نہ پڑھ سکتا، کہتے ہیں وہ پورا سال بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جو بندہ اس مہینے میں غلبہ دین کا کام نہیں نہ کر سکتا، وہ آگے 11 مہینے بھی نہیں کام کر سکتا، اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی۔ جو آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104 تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، فرمایا کہ اور جب بھی مشرکین کو کہا جاتا ہے تعالو او، یہ عربی زبان میں بولتے ہیں نا تعال، تعال او، تعال او، تو یہ تعالو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی وحی کی طرف، قرآن کی طرف آؤ، و الی الرسول، اور رسول کریم علیہ السلام کی طرف آؤ، جی الی ما انزل اللہ وحی قرآن ہو گیا، و الی الرسول رسول اللہ علیہ السلام کی سنت اور حدیث ہو گئی، جی۔ فرمایا کہ جب بھی انہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن کی طرف، و الی الرسول، اور رسول کریم علیہ السلام کے فیصلے کی طرف، رسول کریم علیہ السلام کی سنت کی طرف، تو فرمایا قالوا، وہ آگے سے کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جن کاموں کو ہم نے اپنے وڈیروں کو کرتے دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے ہمارے لیے وہی کافی ہے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت مبارکہ کے ان الفاظ پر ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں ان لوگوں کی اس ہٹ دھرمی کو واضح فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم ان کو اللہ کی وحی کی طرف اور اپنے حبیب کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ دعوت دیتے پھرتے ہیں اپنے باپ دادا کے طریقوں کی۔ وہ جی ہمارے باپ دادا جو ہیں نا ان کے طریقے وہی کارگر ہیں، وہی جناب فائدہ مند ہیں، وہی سود مند ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اللہ کے قرآن کو اور محبوب علیہ السلام کے فرمان کو اپنے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک نقصان کا سبب جانتے تھے، جی۔ اب ذرا خود اندازہ لگائیں نا، جہاں مشرک کھڑے تھے وہاں آج یہ قوم آ گئی یا نہیں آ گئی؟ چلو مشرکوں نے یہ کہا تھا ہمارے لیے باپ دادا کا کام ٹھیک ہے، ان کی باتیں ٹھیک ہیں، ان کے جو ملفوظات غلیظہ ہیں وہی ہمارے لیے باعث فخر ہیں، وہی نفع مند ہے ہمارے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن آج اس قوم کی گراوٹ کا اندازہ آپ لگائیں، یہ قوم یہ نہیں کہتی کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کی باتیں ٹھیک ہیں۔ اگر یہ بھی کہتی نا کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا، تو اس قوم کے باپ دادا تو داتا علی اجمیری ہیں، اس قوم کے باپ دادا تو بابا فرید الدین ہیں، ان کے باپ دادا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ تو یہ کہتے نا جناب ہمارے لیے تو ہمارے باپ دادا کی باتیں کافی ہیں، لیکن نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے برنارڈ شاہ کی باتیں کافی ہیں، شیکسپیئر کی باتیں کافی ہیں، انہوں نے کافروں کے نام لیے جناب، مائیکل کی باتیں کافی ہیں ہمارے لیے، اس طرح کے جتنے بھی بے دین تھے سارے ڈاروین کا نظریہ میں کافی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا قرآن ایک طرف ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ایک طرف ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہودی کافی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ قوم کس حد تک گر چکی ہے۔ یہ انجام ہوتا ہے جب بندہ اللہ رسول کی جو مہار ہے نا، میرے آقا علیہ السلام نے میں مومن بندے کی مثال جو ہے نا وہ فرما بردار اونٹ کی ہے، مالک جو ہے نا اسے جہاں چاہے لے جائے، یہ اونٹ جو ہے کبھی بھی سر مارتا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں مومن ایسے ہوتا ہے، مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے۔ تو بتائیں ذرا یہ آج مومن جو ہے وہ آج کا مومن، نام نہاد مومن، کرائے کا مسلمان جو ہے یہ اس اونٹ کی طرح رہا ہے؟ بالکل نہیں رہا۔ اس نے یہ کہا یار قرآن پڑھیں گے بھوکے مر جائیں گے، لہذا فرنگی کی تعلیم پڑھیں، وہاں جناب چلو روٹی تو کھلی کھائیں گے۔
کیا ہوا ایمان جاتا ہے، کیا ہوا قرآن جاتا ہے، کیا ہوا رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دامن ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے، کیا ہوا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے سے اترتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی یہاں تک گر چکے ہیں آج ہم کہ وہ مشرک پلید ہو کے دنیا جہان کا پاگل ہو کے یہ کہہ رہا ہے میرے لیے میرے باپ دادا کی باتیں کافی ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے میرے یہودی کی باتیں کافی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے بھائیو، آج اندازہ خود لگا لیں آپ کہ آج ہماری قوم کا حال کیا ہو چکا ہے، کس حد تک ہم جو ہے وہ پاگل پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، احمق پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کس حد تک ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن سے، حضور کی شریعت سے دور بھاگ چکے ہیں۔ بتائیں، مومن بندہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں کرتا۔ مومن ہم وقت ہم تن جو ہے وہ ہر وقت اللہ رسول کے احکامات کا پابند رہتا ہے یار۔ مومن یوں نہیں کرتا، مومن رب رسول کے دشمنوں کی پیروی کرے گا کبھی؟ بھلا بتائیں، رب رسول کے دشمنوں کے پیچھے جا کھڑا ہوگا بھلا؟ لیکن آج کیا ہوا ہے، ہمارے لوگوں نے کیا کیا پھر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ ایک بات اور دیکھیں، بڑی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، میں جب انہیں کہا جاتا ہے نا تعالو، آؤ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے قرآن کی طرف، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ علیہ السلام کی طرف، یعنی حضور کی سنت کی طرف، حضور کی شریعت کی طرف، حضور کے دین کی طرف آؤ۔ یہاں دعوت دی جا رہی ہے ان کو۔ یہ اس وقت دعوت دینے والے کون تھے؟ قرآن کی طرف دعوت دینے والے اس وقت میرے آقا علیہ السلام تھے۔ قرآن کی طرف دعوت دینے والے اس وقت کون تھے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بتائیں یار، قرآن کی طرف حبیب کریم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں 6 صحابہ، ایک تو حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے، پیچھے 6 اور ایک 7، پیچھے کل کتنے رہ گئے؟ 10 میں 3 رہ گئے۔ ایک تو خود ابوبکر صدیق ہو گئے۔ 6 بندے وہ ہیں جو اکیلے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر قرآن کی طرف آئے ہیں۔ 6 بندے وہ ہیں جو قرآن کی طرف آئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت کی طرف۔ اب بتائیں نا یار، حضرت ابوبکر صدیق نے کیسی دعوت دی ہوگی قرآن کی؟ ہیں کہ جناب عشرہ مبشرہ کے 6 بندے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ ادھر ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دعوت دی، باقی صحابہ کرام علیہ رضوان نے دعوت دی۔ پھر قرآن کے ساتھ محبت کا، ان کے عشق کا یہ عالم تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جیسے وہ ایک دوست ہے نا، دوسرے دوست کو نا کھینچ کے جا رہا تھا، پکڑا ہوا ہے اس کے بازو سے، اور وہ زور لگا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کھیلتے ہم اکٹھے ہیں، روٹی ہم اکٹھے کھیلتے ہیں کھاتے ہیں، لیکن جب جنت جانے کی بات آتی ہے تو پیچھے کیوں ہو جاتا ہے؟ چل میں تجھے گھسیٹ کے لے جاؤں گا مسجد نماز پڑھنے کی طرف، تجھے لے جاؤں گا میں اس طرح پکڑ کے۔ وہ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے نا، جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی محبت یوں ان کے دلوں میں بٹھائی تھی، یوں اللہ تعالی نے ان کو قرآن کا عشق عطا فرمایا تھا کہ حضور کے صحابہ تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے، تلواریں لے کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں، ہم لوگوں کو جناب رب تعالیٰ کے قرآن کی طرف بلائیں گے، قرآن کی دعوت دیں گے ہم۔ وہ جو دعوت میرے آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں شروع فرمائی تھی، میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان وہ دعوت دینے کے لیے جناب چہار دانگ علم اٹھ کھڑے ہوئے، جگہ جگہ جا رہے ہیں، قرآن کریم کی دعوت دے رہے ہیں جناب۔ پڑھانے والے الگ گئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور نے یمن بھیجا پڑھانے کے لیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ بھیجا تھا۔ جی شہر جا کے آباد کیا گیا، وہاں استاد مقرر کیا گیا قرآن پڑھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بتائیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کس قدر محنت کی ہے اس قرآن کے لیے، اس قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ افریقہ کے جنگلوں تک آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان، افریقہ کا وہ جنگل یار جہاں پہ، افریقہ کا وہ جنگل جہاں پہ لوگ جاتے نہیں تھے ڈرتے، وہاں پہ حشرات الارض اتنے، بچھو اتنے، جی سانپ اتنے، اور جناب زہریلی چیزیں، ڈنگ مارے کہ بندے کو آگ لگ جائے ایسی زہریلی چیزیں تھیں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا لشکر لے کے وہاں جا پہنچے ہیں۔ بتائیں نا، یہاں کو کسی چھوٹے موٹے پیر کی زیارت کر لے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، لو جی اب میرے سے دین کا کام جو ہے نا ساکت ہو گیا، اب میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ وہ تو امام الانبیاء کی زیارت کیے ہوئے تھے یار، ہیں وہ زہریلے علاقوں میں جا پہنچے۔ جب وہاں جا کے اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، یہاں تو بڑے معاملات ہیں۔
آقا علیہ السلام کے صحابی نے وہاں کھڑے ہو کے نا پڑاؤ ڈالنے سے پہلے جنگل میں کھڑے ہو کے اعلان کیا، میں یا حشرات الارض، او جنگل کے درندوں، جنگل کے کیڑے مکوڑوں، جنگل کے بچھوؤں، جنگل کے سانپوں، غور سے سن لو، ہم رسول اللہ علیہ السلام کے غلام یہاں آ گئے ہیں، تمہیں 3 دن کا وقت دے رہے ہیں، 3 دن کے اندر فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک یہ سارا علاقہ یہاں سے خالی کر دو، وگرنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ یہ نہ کہنا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کے صحابہ کہتے ہیں ہم کنارے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے جناب، ہم کھڑے دیکھ رہے تھے کہ جناب وہ جتنے بھی درندے تھے، جتنے بھی جانور تھے، جتنے بھی زہریلی چیزیں تھیں، سب نے جناب اپنے بچے اپنے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں، کسی نے انڈے اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی شے اٹھائی ہوئی ہے، وہ جناب جنگل سارے خالی کر رہے ہیں جناب۔ قرآن کی دعوت دینے بندہ جائے تو پھر نہیں یار، تھوڑا سا یار قرآن کے ساتھ بھی مخلص ہوا جائے یار۔ سچی بات ہے، کتنے لوگ ہیں اپنا ولاگ بناتے ہیں نا، ولاگ بنانے والے، یہ ٹک ٹاک کر یہ لوگ ہیں جی، بار بار جناب وہ بھیجتے رہتے ہیں، اور جناب ہمارے چینل کو جوائن کریں، ہمارے چینل کو جوائن کریں۔ کئی مولوی بھی ہوتے ہیں، کئی ایسے عوام بھی ہوتی ہے، ہم نے بھی فلانا کام شروع کیا تو ہم نے یہ بنایا ہے، آپ جو ہے اس کو جوائن کریں۔ یار کبھی تو یہ بھی کہیں ہم لوگوں کو یار یہ درس قرآن کا چینل ہے، اسے بھی جوائن کریں یار۔ وہ ہم نہیں کہتے کسی کو، یار ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو خود سن رہے ہیں جی، ان کے دلوں کو خود اللہ تعالیٰ نے اطمینان عطا فرما دیا ہے، تو یار پھر اطمینان کیسے آ گیا آپ کو کہ آپ جب تک لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بندے کو مزہ آئے اور یار نشئی جو ہے نا، نشئی وہ بھی نشے کی دعوت دیتا ہے لوگوں کو، ہے یا نہیں؟ نشئی بھی کہتا ہے یار جس کام پہ میں لگا ہوں میری جماعت بڑھنی چاہیے۔ تو یار یہ قرآن کی محبت کو چھوٹی موٹی شے ہے یار؟ حضور کے صحابت اٹھ کھڑے ہوئے دعوت دینے کے لیے، اور میں اور آپ جو ہے نا ہم سستی سے بیٹھے ہوئے ہیں یار، ہم کسی کو کہہ ہی نہیں رہے یار آپ بھی آ جاؤ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ یار، قرآن کریم سیکھنا شروع کر دو یار۔ سچی بات ہے، آج سویرے فجر میں لوگوں کی ایسے جماعت اٹھ کے باہر گئی ہے نا، یہاں کو 50-60 لوگ بیٹھے تھے کل، باقی سارے لوگ اوپر سے آ رہے ہیں، نیچے سے یہاں سے جا رہے ہیں، ایسے لائن بنا کے کھڑے ہوئے تھے، کیسے باہر نکلیں؟ سچی بات ہے، میرا دل بہت کیا، میں نے کہا زور سے کہوں یار خدا کے بندو آپ بدر میں جا رہے ہو، اتنی جو جماعت کی اٹھ کے بھاگ رہی ہے یہاں سے، آپ بدر میں جا رہے ہو، تبوک میں آپ کو اعلان ہو گیا بھی تبوک جا رہے ہیں تو وہاں جا رہے ہو آپ یار۔ میرے آقا علیہ السلام کی مسجد شریفہ جو ہے وہ تو تبوک کے وقت ہی خالی ہوئی تھی، اس کے علاوہ خالی ہوئی ہے تو بتا دیں یار۔ ہاں 1-2 موقع ایسے آئے بارش کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروا دیا، اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے فرمایا حضرت بلال کو، میں بلال اعلان کر دو لوگوں نماز گھروں میں پڑھ لینا، بارش آ رہی ہے۔ میں کیسے کریم ہے میرے حبیب ہیں، میں بارش میں آئیں گے، اندھیرا بھی ہے، بجلی چمک رہی ہے تو پریشانی ہوگی، گھر سے نکلیں گے تو گھر والوں کو پریشانی ہوگی، تو سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے اپنے خیموں میں جہاں بھی تھے گھروں میں نماز پڑھنے لگے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی جو ہے نا سخت بارش میں مسجد نبوی میں پہنچا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے تم کیوں آ گئے ہو، تم نے اعلان نہیں سنا تھا؟ کہنے لگے حضور اعلان تو سنا تھا، پھر میرے دل میں آیا یار حضور مسجد میں اکیلے ہوں گے، حضور مسجد میں اکیلے ہوں گے، تو آپ ذرا بتائیں نا، وہ صحابی ان کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ حضور مسجد میں اکیلے ہوں گے، وہ بھی مسجد آ گئے۔ آج بتائیں نا قرآن کی دعوت کا کیا بنے گا یار؟ دعوت دینے والے قرآن اکیلا ہی رہ گیا یار، دعوت دینے والا کون ہے قرآن کی بھلا بتائیں؟ اس لیے ہمیں اٹھنا ہوگا بھائی۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی اذان پڑھی، جماعت کا جب وقت ہوا نا، آقا علیہ السلام تشریف لائے مسجد میں، دیکھا تو اکیلے بلال ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال، انہوں نے عرض کیا حضور وہ سردی ہے، آج سردی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بستروں سے بھی نہیں نکلے ہیں، اکیلے بلال ہی ہیں مسجد میں۔ تو میرے آقا علیہ السلام میں تو بلال پھر اب کہنے لگے حضور دعا کر دینا اللہ ان کی سردی دور کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ادھر ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ان کی سردی دور کر۔ سردی یوں دور ہوئی، وہ جناب بستروں سے نکلے، گرمی لگنے لگی ان کو، جناب کپڑے اس طرح ہلاتے ہوئے، جناب پنکھے ہلاتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے کچھ صحابہ کہنے لگے بلال یہ تیرا کام ہے نا، تو نے دعا کروائی ہوگی حضور سے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اذان ہو گئی گھر پڑے رہو تم؟ تو بھائی ہمیں بتا دیں یار، کوئی ایسا وقت آیا ہوگی نا مسجد خالی ہو گئی ہو، لیکن یہاں کیا ہوا یار، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، لوگ نظر ہی نہیں آتے۔ تو کتنی مساجد ہیں یار، قرآن کریم کا درس ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ میں سچی بات ہے عوامی طور پہ میں باتیں کرتا نہیں ہوں، میں اگر آپ کو بتا دوں نا کتنا بڑا خدا تعالیٰ کا اور اس کے حبیب علیہ السلام کا فضل ہے اس مجلس پر، تو جس بندے کے دل میں تھوڑا سا بھی عشق ہوگا نا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا، کبھی یہاں سے اٹھ کے نہیں جائے گا درس چھوڑ کے۔ کئی سارے دوست احباب ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، لیکن یار یہ دیکھیں میں خود بیمار بندہ ہوں، معلوم ہے نا آپ کو، میں خود بیمار ہوں، اتنا مشکل سے بیٹھا ہوتا ہوں، میری
ٹانگیں تک سن ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن میں بیٹھے رہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار دوست احباب جو ہیں بیچارے دور سے آتے ہیں، وہ بیچارے وہ درس قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، اگر میں بھی سستی پکڑ گیا تو پھر لوگوں کا جو ہے نا وہ ذوق آگے پیچھے ہو جائے گا. اس لیے مہربانی کریں یار، آپ خود بھی جڑیں قرآن کریم کے درس کے ساتھ اور لوگوں کو بھی جوڑیں. یہ دعوت وہ دعوت ہے جو میرے اللہ نے دی ہے، یہ دعوت وہ دعوت ہے جو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دی ہے. یہ دعوت وہ دعوت ہے یار، حضور مکہ میں دے رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا مدینہ منورہ میں، فرمایا کہ جاؤ جا کے لوگوں کو رب تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ جوڑو. مدینہ میں آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے انہوں نے جناب سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کوئی گھر مدینے کا ایسا نہیں تھا جہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ ہونے لگ گئی ہو. ہر گھر میں تلاوت ہونے لگ گئی تھی. بتائیں. تو بھائی ہم نے قرآن کریم کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، درس قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے. یا جہاں بیٹھیں لوگوں کو دعوت دیا کریں یار، ٹھیک ہے نا. میرے پاس ایک بندہ آیا، سچی بات ہے، وہ بندہ وہ کوک نہیں ہوتے روٹی بنانے والے، ایک ہوٹل پہ کوک تھا، تو بڑے ہائی لیول کا کوک تھا وہ، ٹھیک ہے نا. وہ میرے پاس بیٹھا، آپ حیران ہوں گے، وہ بندہ بیٹھ کے کہنے لگا جی میں سورہ یوسف سے آپ کو سن رہا ہوں. سورہ یوسف شریف جب آپ نے شروع کی تھی میں تب سے سن رہا ہوں. تو وہ جب پچھلی صورت کا انہوں نے کہا تھا، بہرحال وہ پھر انہوں نے جناب مجھے سنانا شروع کیا. وہ جی فلاں آیت کے تحت آپ نے یہ بات کی تھی، بڑا مزہ آیا سن کے، فلاں آیت کے تحت آپ نے یہ بات کی. وہ اللہ اکبر کبیرہ، میں حیران ہو گیا، بالکل سیدھا سادہ بندہ ہیں. تو پھر مجھے بعد میں اطلاع ملی کہ انہوں نے جناب پورے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو درس قرآن سننے پہ لگا دیا اور سب کو نماز پہ لگا دیا. کوشش یہ ہے نا یار، ایک عام بندہ جو ہے نا وہ کوشش کر سکتا ہے، تو آپ تو پھر بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے یار. آپ بھی کوشش کریں، جتنے لوگ سنتے ہیں وہ بھی کوشش کریں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سچی بات ہے، کوشش کر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑیں. یہ نیکیاں ذخیرہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کی مشق کا مہینہ ہے. جیسے میں نے وہ سنائیے نا، امام ذہبی رحمہ اللہ کا قول سنا ہے، وہ فرماتے ہیں جو بندہ رمضان المبارک میں قرآن پورا نہیں نہ پڑھ سکتا، کہتے ہیں وہ پورا سال بھی نہیں پڑھ سکتا، پورا سال بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ پورا قرآن پڑھ لے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں. تو یعنی جو بندہ اس مہینے میں غلبہ دین کا کام نہیں نہ کر سکتا، وہ آگے 11 مہینے بھی نہیں کام کر سکتا، اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ 11 مہینے اللہ تعالیٰ اس کو دین متین کے غلبے کے لیے کام کی توفیق دیتا رہے، تو وہ یہ مہینہ ٹکا کے کام کرے، اگلے 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ تھکاوٹ کو اس کے قریب نہیں آنے دے گا. ہاں، ٹکا کے کام کرے گا وہ. سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت مبارکہ میں نے کھول لی تھی، لیکن مختصراً جو ہے میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول کریم علیہ السلام کی سنت کی طرف، یہاں سے میرے آقا علیہ السلام کی شریعت کی، حضور کی سنت کی قانونی حیثیت واضح ہو گئی. قانونی حیثیت واضح ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 الگ الگ چیزوں کا ذکر کیا. ما انزل اللہ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف بھی آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جو رسول علیہ السلام کے پاس ہے اس کے پاس بھی آؤ. حالانکہ جو قرآن ہے وہی حضور کے پاس تھا. اللہ اکبر. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ما انزل اللہ کی طرف بھی آؤ، یعنی قرآن کی طرف بھی آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جو قرآن کی طرف بھی آؤ اور ساتھ رسول اللہ کے بیان کی طرف بھی آؤ. قرآن کی طرف بھی آنا ہے اور رسول اللہ کے بیان کی طرف بھی آنا ہے. اور بیان حضور کا، وہ حضور کی سنت ہے، وہ حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں جی منکرین حدیث کہتے ہیں یہ حدیث کے حجت ہونے پر کون سی دلیل ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم کی ایک ایک آیت دلیل ہے، ایک ایک آیت دلیل ہے بھائی، بلکہ پورا قرآن دلیل ہے، قرآن کا ایک ایک حرف دلیل ہے. قرآن کریم کو ہم نے قرآن مانا ہے، قرآن سے مانا ہے یا حضور کی حدیث سے مانا ہے؟ حضور کی حدیث سے مانا. حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے. اور اللہ اکبر کبیرہ، ایک بار نہیں کہا حضور نے، جب بھی قرآن نازل ہوتا صحابہ کہتے حضور اللہ نے کیا بھیجا ہے؟ حضور پڑھ کے سناتے اللہ نے یہ بھیجا ہے. بتائیں، ہر آیت پہ حضور یہ فرما رہے ہیں اللہ نے یہ بھیجا، اللہ نے یہ بھیجا، اللہ نے یہ بھیجا. تو ہر بار یعنی ہر آیت کو قرآن ماننے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کو ماننا ہوگا.
حضور کی حدیث کو ماننا ہوگا۔ ابھی بھی کسی جاہل کو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کی حجیت اور اس کی قانونی حیثیت، آئینی حیثیت واضح نہیں ہوتی تو پھر اس کا علاج جو ہے نا وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے، ماتے جاہل کا سر جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ خوبصورت لگتا ہے، پھانسی پہ لٹکا ہو۔ کہاں لٹکا ہو؟ پھانسی پہ لٹکا ہو، یا پھر جناب لٹکا ہوا وہ اوپر دھڑ ساتھ نہ ہو، پھر بڑا سونا لگتا ہے، پھر بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ ہاں ان کا علاج پھر یہی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔